سامنے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ حسن عسکری صاحب لاہور سے. ان کے فوراً بعد رونق افروز ہوں گے جناب غلام رضا جھنڈی صاحب، تشریف لا چکے ہیں. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. التماس سے دعا. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والانس ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین ملعونین من الازل الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو. اس سارے ذرا مل کے تسی بھی ادھر ذرا محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایسے نہیں، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. میں کافی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھوں. وقت بھی بہت کم ہے، یہ والا وقت نہیں، یہ وقت تو بہت ہے. جو کم وقت ہے وہ یقین کر لو کہ تمہارے 12ویں کے آنے میں بہت کم وقت رہ گیا. یہ علامات ساری تقریباً پوری ہو گئی ہیں، اور 12ویں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ 12ویں کا امر جو ہے نا، یہ اس کے آنے میں زیادہ وقت نہیں لگنا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے. کسی وقت بھی بولو، سارے بولو، نہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ 12واں آئے وہ تو بولو نا. کم از کم یہ سوچ کے بولو کہ 12واں جب آئے گا، یہ تو جانتے ہو نا جب آئے گا تو ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، اور آ کر ان مولویوں سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہیں کس نے جرأت دی تھی میرے دادے علی کی ولایت پہ تم فتوے دو. آؤ میں تمہیں پہلے بتا ہی دوں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے.
اگر تمہارا ارادہ ہوا تو پڑھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور جو پڑھنے لگا ہوں، یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہو سفید ریش، گواہی دینا، جو میں پڑھنے لگا ہوں تمہارے منبر کی تاریخ میں کسی نے نہیں پڑھا۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، جلدی میں بتا ہی دیتا ہوں کہ کیا پڑھنے لگا ہوں، اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں پڑھنے لگا ہوں۔ سنتے رہتے ہو کہ کوفے والوں نے مولا حسین کو خط لکھے تھے۔ یہ ذاکر عالم تمہیں بتاتے ہیں کہ کوفے والوں نے مولا کو خطوط لکھے تھے۔ آج تک منبر پہ کسی نے یہ خط پڑھے نہیں۔ اگر سب حلال زادوں کا دل ہو تو میں یہ خط سنانے لگا، اور یہ خط کیوں سنانے لگا؟ پہلے اغیار کہتے تھے کہ نعوذ باللہ شیعوں نے بلایا اور دھوکہ دیا، یہ صدیوں سے سنتے رہے، اور ہمارے علماء اس کے جواب دیتے تھے۔ اب لاہور میں ایک سید کہلوانے والا، شیعہ کہلوانے والے نے یہ لفظ کہا ہے کہ شیعوں نے بلایا اور ساتھ نہیں دیا۔ یہ سوال میری قوم کے اکثر نوجوانوں کے ذہن میں ہے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں اس کا جواب دینے لگا، لیکن بات ذرا مشکل بھی ہے اور آج تک کسی نے کی بھی نہیں۔ شرط اس کی یہ ہے کہ میرے ساتھ رہو۔ ہے دل؟ یہ صدیوں سے بنی عباس نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ شیعوں نے بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا، اور مولوی بھی یہ بات دہراتے رہے۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو آخری وقت تک اپنے وقت کے امام کا وفادار رہے۔ صفین میں شمر جو تھا، یہ صفین میں مولا علی پاک کے ساتھ تھا، بعد میں یہ خوارج کے ساتھ شامل ہوا۔ تو جب یہ صفین میں مولا کے ساتھ تھا تو کوئی عقل مند آج کہہ سکتا ہے کہ شمر شیعہ تھا؟ بولو ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک امام کو ماننے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ ہمارا تو اختلاف ہی یہ ہے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو 12 کو مانے، جو 13 امام مانے وہ بھی شیعہ نہیں۔ جو 11 مانے وہ بھی شیعہ نہیں۔ شیعہ کی پہچان ہی یہ ہے 12 کو مانے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام 12 ہیں، 13واں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آؤ اگر دل ہو میں تمہیں تھوڑی سی کوفے کی ہسٹری پہلے سنا۔ ہے دل یا نہیں؟ بولو۔ اچھا، متعدد روایات میں مختلف ائمہ سے یہ فرمان ہے کہ کوفے کو برا نہ کہو، کوفہ ابدال کا شہر ہے۔ یہ بھی بنی عباس کی سازش تھی جو آج تک چلتی رہی کہ کوفے کی شہرت دی گئی کہ کوفی بے وفا ہے۔ یہ شہرت آل محمد کی طرف سے نہیں ہے، یہ بنی عباس نے یہ سازش رچائی تھی اور یہ چلتی رہی، اور ہمارے بھی سادہ لوگ
یہ کہتے رہے کہ کوفی بے وفا ہے. آؤ پہلے تمہیں بتاؤں یہ کوفہ شہر یہ بنا کیسے اور یہ کس کا ہے. شاید ایک بندہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ کوفہ شہر کس کا ہے اور یہ بنا کیسے. اس زمین پہ 3 شہر ایسے ہیں جو آل محمد نے پیسوں سے خریدے ہیں. ویسے تو وہ ساری کائنات کے مالک ہیں، لیکن کوئی مصلحت تھی کہ 3 شہر ایسے ہیں جو آل محمد نے پیسوں سے خریدے. ایک کا آپ جانتے ہو کربلا، یہ مولا نے کربلا کی زمین خریدی تھی. اور کتنی خریدی تھی جو کربلا زائد اور زواری کے لیے جاتے ہو. یہ صرف مولا کے حرم کا حدود جو ہے نا یہ نہیں تھا، 36 مربع میل یعنی پورا شہر کربلا یہ مولا حسین کی ملکیت ہے. دوسرا شہر جو خریدا وہ شام کا دمشق شہر جہاں عالیہ بی بی کا آج مزار ہے. یہ سارا شہر جناب جعفر طیار نے خریدا تھا. پوری ایک مجلس ہو تو یہ میں تفصیل سے سنا. تیسرا شہر جو آج تک کسی نے منبر پہ نہیں بتایا اور تقریباً ہر کتاب میں ہے، بہار الانوار میں سرکار مجلسی نے لکھا ہے، وہ ہے کوفہ شہر. یہ میرے مولا علی نے خریدا تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور آؤ تمہیں یہ وجہ بھی بتاؤں یہ علی بادشاہ نے کوفہ شہر خریدا کیوں تھا. کوفہ یہ غلط بیان کیا گیا ہے کہ بے وفا ہے. رسول پاک کے بعد اگر کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہوتا تو مولا علی دارالخلافہ کیوں بناتے؟ توجہ ہے، کوفہ مولا علی نے دارالخلافہ بنایا. اچھا صرف مولا علی نہیں، مولا علی سے لے کر 11ویں شہنشاہ تک ہر امام بارہا کوفے تشریف لے کے گئے. بارہا ہر امام کوفے کے. اور یہ مولا نے خریدا کیوں تھا؟ اب حلال زادہ جو 12ویں کا منتظر ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا. یہ اس لیے خریدا تھا کہ جب 12واں آئے گا تو اپنا گھر کوفے میں بنائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں 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 ایسے نہیں. اور 12ویں کا گھر کوفے میں، مسجد کوفہ یہ میرے مولا کا گھر ہوگا. نہیں نہیں غور ہی نہیں کر رہے. جو مسجد کوفہ ہے نا آج بھی موجود ہے نا، یہ میرے 12ویں شہنشاہ کا گھر ہوگا. یہاں میرا 12واں اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہے گا. مولا کوفے میں ہی رہنا ہے تو کہیں اور کیوں نہیں گھر بناتے؟ مسجد کوفہ کو کیوں گھر بنائیں گے؟ یہ صرف مسجد کوفہ کو اس لیے گھر بنائیں گے تاکہ زمانے کو بتائیں ہم تمہاری طرح نہیں ہیں. آ رہی ہے؟ کوئی بیوی بچوں کے ساتھ مسجد میں نہیں رہ سکتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے آل محمد جب 12ویں کا ظہور ہوگا تو پھر کوفے میں تشریف لائیں گے اور مسجد کوفہ میں میرے مولا کے سارے بنی ہاشم اسی مسجد کوفہ میں رہیں گے. یہ میرے مولا کا مسکن ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں پھر میں خط پڑھوں گا. ذرا مزاج ملاؤ.
یہ جو کہتے ہیں کوفے والوں نے دھوکہ دیا، خط بھی کوفے والوں نے لکھے. چلو پہلے تمہیں بتا دوں، تم نے صرف سنا ہے کہ خط لکھے، سارے خط ایک جیسے نہیں تھے. 3 قسم کے 3 مختلف گروپوں نے مولا کو خط لکھے. 3 قسم کے خط جو کتابوں میں ہیں. سمجھ آ رہی؟ 3 گروہوں نے یعنی کئی سو لوگ یا کئی ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، ایک خط لکھتے تھے، نیچے دستخط کرتے تھے. ایک گروہ نے ایک خط لکھا، پھر دوسرے گروہ نے لکھا، پھر تیسرے گروہ نے لکھا. 3 خط کتابوں میں ملتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تینوں گروہ مختلف سوچ کے تھے اور ان کے خط ان کا دین بتاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ میں بہت جلدی کر رہا ہوں، بات مشکل ہے، دل ہے تو کروں. آؤ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا، جی وہ شیعہ تھے. جب جناب مسلم پاک نے مولا حسین کو خط لکھا تھا، وہ خط بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا تشریف لے آئے. کوفے میں 20,000 آپ کے شیعہ ہیں. اس وقت کوفے کی آبادی 80,000 تھی، اس میں سے 20,000 مولا کے شیعہ تھے. توجہ، جب ملون شام کو پتہ چلا کہ مولا حسین کوفے آ رہے ہیں اور اگر کوفے آ گئے تو یہ شیعہ ان کا ساتھ دیں گے، اس ملون نے، یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ جو بھی حسین کا شیعہ ملے اسے جیل میں بند کر دے. 20,000 لوگوں کو ابن زیاد نے جیلوں میں بند کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سارے وہ تھے جو شیعہ تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو مولا کے وفادار تھے وہ سارے جیل میں تھے. جناب مختار سقفی یہ بھی قید خانے میں تھے، اور قید خانے میں مختار روز شکوہ کرتا تھا، مولا سے استغاثہ کر کے کہتا تھا، مولا یا امیر المومنین، یا علی، تیرا لال کربلا جا رہا ہے، میں جیل میں کیوں ہوں؟ عالم خواب میں اسے کہا گیا ایک وقت آئے گا جب تو شکر ادا کرے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ جیل میں کیوں تھا؟ یہ ہماری مصلحت ہے کہ تو جیل میں ہے. اگر تو جیل میں نہ ہوتا اور کربلا جاتا تو شہید ہو جاتا، پھر کربلا کے ملعونوں کا بدلہ کون لیتا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ملعونوں سے پھر بدلہ کون لیتا؟ اسی بدلے کے لیے مولا نے چاہا تھا کہ یہ قید خانے میں چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ ایک اور بات راز کی بتانے لگا ہوں. شاید یہ جتنی باتیں آج کروں گا شاید آپ نے زندگی میں نہیں سنی. آؤ، یہ جو کہتے ہیں کوفی بے وفا تھے اور انہوں نے دھوکہ دیا، 80% شہدائے کربلا یہ کوفے سے ہیں. بولا، یعنی کربلا کے شہداء ان میں 80% صرف کوفے سے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کربلا کے 80% شہید کوفے سے ہیں. ایک بات کرنے لگا ہوں، میں نے 16,000 کتابوں میں تلاش کیا کہ کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید ایسا مل جائے جو مکہ یا مدینے کا ہو.
بات کر رہا ہوں اور بڑا حساس موضوع ہے۔ دو شہید ہیں جو مدینے کے ارد گرد کے علاقوں کے ہیں، مدینے شہر کا ایک بھی نہیں۔ اور آؤ ایک اور حقیقت، پتہ نہیں کیوں 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ منبر پہ نہیں پڑھا۔ صرف منبر نہیں، شیعہ علماء نے بھی اپنی تاریخ میں اس حقیقت کو نہیں لکھا۔ آؤ یہ جو صحابہ کر رہے ہیں، آؤ میں ان کی حقیقت بھی کھولنے لگا ہوں۔ یہ صحابہ جو کر رہے ہیں نا، سب سے بڑے صحابہ کے غدار یہ خود ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سب سے بڑے صحابہ کرام کے دشمن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے نام پہ لشکر بنائے۔ دلیل دینے لگا ہوں، اور میری دلیل شیعہ سنی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے صحابہ کر رہے ہیں، یہ یزید کو اچھا نہیں کہہ رہے؟ بولو سارے کہہ رہے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرنے والے یزید کو بھی، بولو کسی اور کو بھی کہہ رہے ہیں اچھا، اس کا نام نہیں لینے لگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنے صحابہ کرنے والے ہیں، یہ یزید کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ انہیں پتہ جو نہیں کربلا کیا ہے۔ میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات منبر پہ ہو رہی ہے، اور کسی شیعہ سنی عالم نے بھی اپنی کتاب میں بھی اس حقیقت کو کھل کے نہیں لکھا۔ میں نے 16,000 کتابوں سے، مختلف کتابوں سے ایک صحابی کی حقیقت کو تلاش کر کے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تاریخ میں تلاش کرو صحابہ کا قاتل کون ہے۔ بولا میرے ساتھ، کون ہے صحابہ کا قاتل؟ خدا گواہ ہے، اتنے صحابی رسول کی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے صفین میں شہید ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اگلی بات، جو اصل بات کرنے لگا ہوں، جو کسی نے کھولی نہیں۔ آپ صرف شہدائے کربلا کا، یہ ذاکرین علماء بھی تمام، یہ پاکستان، ایران، عراق والے بھی، انہیں کربلا کی حقیقت کا شاید علم ہی نہیں۔ یہ صرف شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، جی کربلا میں اصحاب امام شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد جنگی صاحب قبلہ مولا کے میرے پسند کے بھی ذاکر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میں توجہ چاہوں گا، یہ کربلا کے شہداء کے بارے میں صرف علماء نے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ اصحاب امام شہید ہوئے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، اس وقت تمام تاریخوں نے، صاحب الاصابہ، اہل سنت کا عالم، اس نے بھی، اور تمام تاریخوں نے، شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ اس وقت 56 اصحاب رسول زندہ تھے۔ 56 رسول کے صحابی اس وقت زندہ تھے۔ توجہ، ان 56 میں سے 10 وہ صحابی تھے جو عرب میں نہیں تھے، مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ ایک صحابی ہندوستان بھی تشریف لائے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی سے ہندوستان کے خطے میں مذہب آل محمد پھیلا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، 10 وہ تھے، 10 وہ صحابی تھے جو اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر ہمارے ذاکرین مصائب پہ کرتے، جناب عروہ غفاری، جو مدینے میں تھے۔
ٹھیک ہے نا, ان کے 2 بیٹے کربلا کے شہید. آؤ جو اصل بات کرنے لگا ہوں. 20 یہ صحابی, 26 صحابی شہدائے کربلا میں ہیں. کربلا کے شہداء میں 26 صحابہ کرام ہیں جو مولا حسین کے ساتھ نصرت کرتے ہوئے مولا حسین کے ساتھ شہید ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرنا اور بات ہے, صحابی کی حقیقت کو صرف ہم سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ 26 صحابہ کربلا کے شہید ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر یہ صحابی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 26 صحابی. وقت ہوتا تو میں ان اصحاب کا نام بھی بیان کرتا, لیکن اصل بات اگلی کرنی ہے جو میں نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں رسول کے ماننے والے حسین کے ساتھ تھے, اور رسول کے گستاخ یزید کے ساتھ تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ رسول کا بھی دشمن ہے, صحابہ کا بھی دشمن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ اب اصل حقیقت, وقت کم ہے, میں جلدی کرنے لگا ہوں. جو وعدہ کیا جنگی صاحب, ذاکرین علماء صدیوں سے یہ منبروں پہ پڑھ رہے ہیں کہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے مولا حسین. آج تک کسی نے یہ خط پڑھے نہیں. میں اگر دل ہو تو یہ خط پڑھنے لگا. ان میں سے ایک خط کا ذکر کچھ علماء ذاکرین کرتے ہیں. ایک خط 3 گروہوں نے خط لکھے. ان 3 گروہوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تھے دنیا دار جو پہلے کے ساتھ بھی تھے, چوتھے کے ساتھ بھی تھے. پتہ چلے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اور یہ خط کیوں پڑھنے لگا ہوں؟ آج تمہارے منبروں پہ, چلو لائٹ چلی گئی ہے, میں آسانی سے بات کر سکتا ہوں. آج تمہارے منبروں سے آل محمد کے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہارے ہی مولوی ایک دن کہتے ہیں علی ولی اللہ جز نہیں, اور جب اپنی کرسی کو خطرہ پڑے تو پھر کہتے ہیں اذان میں بھی پڑھو, نماز میں بھی. یہ بنی عباس سے سیکھا ہوا طریقہ. اس زمانے کے شیعوں کو بنی امیہ کے خلاف بھڑکانے کے لیے آل محمد کے فضائل بھی بیان کیے تھے. پہلے تمہیں میں ایک بات کر جاؤں تاکہ آسانی رہے. اکثر علاقوں میں اب میں نے بڑے ذمہ داروں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی شیعہ عقیدہ بیان کرتے ہیں جس سے مولوی ہمارے خفا ہوتے ہیں, ان کے چیلے بھی ہوتے ہیں, تو بڑے بڑے ذمہ داروں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے مجھے قبلہ اس مسئلے کو چھوڑو, اس سے اختلاف پڑتا اور ہمیں متحد ہونا چاہیے. میں اس اتحاد پہ لعنت کرتا ہوں
भी अली और वलीउल्लाह की बात करो तो मसला छोड़े, इससे इख्तिलाफ बढ़ता है। अगर दिल हो तो तुम्हें मैं बताने लगा हूं कि ये जुमला कि इससे इख्तिलाफ पड़ता है, ये जुमला आया कहां से? जो है ये जुमला चला कब से? ये जुमला इब्न ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम से कहा था। तवज्जो, सरकार मजलिसी ने बिहार में ये लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम को मौला हुसैन पाक के सफीर से कहा था, यब्ना अकील आतैता वन्नाउ से जमउन फशतत बैनहुम, ए अकील का बेटा, ए मुस्लिम, कूफा में लोग एक ही नजरिए के साथ मिल के रहते थे, तूने आके इनमें इख्तिलाफ डाला है। समझ आ रही है? और नहीं, और जहां भी हक बयान किया जाए वहां ग्रोह तो बनते हैं, गदीर में नहीं बने थे। समझ आ रही है? यानी ये पहली मर्तबा ये जुमला कि तुम्हारी वजह से इख्तिलाफ लोगों में पड़ गया, ये इब्न ज़ियाद ने सफीर हुसैन से कहा था। इसका मतलब है आज भी अगर कोई अली की विलायत के मसले में इख्तिलाफ का बहाना करे, समझ लेना ये इब्न ज़ियाद की नस्ल में से है। कम है वरना अरबी पढ़ता। पहला खत दुनियादारों ने लिखा था। उनके खत का मजमून ये था, मुख्तसर खत है, 2-2, 3-3 लाइनों के खत हैं, लंबे चौड़े उस जमाने में खत नहीं लिखे जाते थे। पहला ग्रोह जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, उन्होंने मौला हुसैन को खत लिखा कि मौला फ़क़त अख़ज़रतिल जनाबो वासमरतिल अशजारो, मौला फसलें पकी हुई हैं, दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, लोगों के खजाने भरे हुए हैं, हमने एक फौज तैयार की हुई है, आप तशरीफ ले आए, ये हमारी फौज आपका साथ देगी। बस सलाम। जरा बताओ इस खत का मजमून क्या बताता है? बोलो। दुनियादार ये सारे वो थे जो दुनिया लूटने के लिए मौला की इमामत को कबूल करने लगे थे। मौला ने जब ये खत देखे और दस्तखत देखे, मौला ने अपने कातिब से कहा इन्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जो बारहवें के सच्चे मुंतजर बैठे हो, तुम्हारे लिए इस खत में एक दर्स है। वो कह रहे थे मौला आप आए ताकि खजाने हमें मिले, आप आए ताकि हमें रिज्क मिले, हमें खाना मिले। यानी मौला को बुला रहे थे माल दुनिया के लिए, और बारहवें को अपनी सहूलत के लिए न बुलाओ। हकीकत बयान करूं ना, खुदा गवाह है तुम्हारे इस पाकिस्तान में तूफान आ जाएगा। यानी ये कूफे वाले थे जो हुकूमत के लिए इमाम को बुला रहे थे। आज भी अगर कोई कहे हमने लश्कर तैयार किया हुआ है, हम हुकूमत बना चुके हैं, 12वें को इस नीयत से अगर बुलाओ, 12वां कहेगा इन्हें जवाब ही ना दो।
खत पढ़ने लगा हूँ। दूसरा खत किन्होंने लिखा? दूसरा खत एक ग्रोह ने लिखा जिनके सरबराह जनाब हानी बिन हानी थे। जनाब हानी बिन हानी वो हैं जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ शहीद हुए थे, और उनके साथी भी कूफे में जनाब मुस्लिम के साथ शहीद हुए। ये दूसरा खत उन्होंने लिखा। इस खत में 2 जुमले हैं सिर्फ। अब चुप रहना मोहब्बत के मजहब में मैं हराम समझता हूँ, और इस खत में एक सवाल का भी जवाब है। ये लाहौर में भी कुछ विलायत वाले जोहला बक बक कर रहे हैं कि अल अजल ना कहो है। ये अल अजल कहाँ से आया? ये समझते हैं अल अजल आज का लफ्ज है, इन्हें तारीख का नहीं पता। तवज्जो, जनाब हानी बिन हानी और उनके साथियों ने मौला हुसैन को सलाम के बाद लिखा, मौला हम सिर्फ तेरे इंतजार में हैं। समझ आ रही है? और जो बारहवें के मुंतजर बैठे हो, ये तुम्हारा खत भी है। मौला को अरीजा जब लिखो यही लिखा करो, मौला हम सिर्फ तेरे इंतजार में हैं। लेकिन अगला जुमला मैं हर हलाल ज़ाते से तवज्जो चाहूंगा। ला राया लहुम गैरुका, मौला हमारी दीन के मसले में जाती कोई राय नहीं है। पता नहीं किस ख्याल में बैठे हो, लफ्ज बदल दो। उन्होंने लिखा मौला दीन के मसले में हमारा कोई जाती फतवा नहीं है। राय इसी को कहते हैं। गैरों का, तेरे सिवा दीन में किसी का भी फतवा नहीं चलेगा। आखिर में लफ्ज लिखा है, मौला हम तेरे मुंतजर हैं, दीन में तेरे अलावा किसी की जाती राय की कोई हैसियत नहीं। अलाजल फलाजल सुम्मलाजल वलाजल। समझ आ रही है? हाँ चलो ठीक है, इकट्ठे पढ़ना। हाँ हाँ, जनाब हानी बिन हानी और शहदाए कूफा ने है क्या लिखा? अलजल फलजल सुम्मलजल वलजल, 4 मरतबा अलजल लिखा है। यानी वो कह रहे हैं कि हम तेरे इंतजार में हैं और हमारी जाती कोई राय नहीं। फिर 4 मरतबा कहा जल्दी आ, जल्दी आ। कह दो बात, इसका मतलब है अलजल सिर्फ वो कह सकता है जो मौलवी से दीन न ले, मौला से लेना चाहे। समझ आ रही है? अलबत्ता एक गलत फहमी का शिकार ना होना, मैं उलमा के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं उस मौलवी के खिलाफ बात कर रहा हूँ जो मौला का फरमान छोड़ के अपना सुनाए। समझ आ रही है? जो मौला का फरमान सुनाए उसके तो नालैन हमारे सरों का ताज। समझ आ रही है? यानी अल अजल सिर्फ वो कहे जो दीन सिर्फ मौला से ले। तीसरा खत पढ़ो। 1-2 ही बोल रहे हो। नहीं, अगर दिल नहीं है तो अगली बारी पढ़ दो। मैं क्यों पूछे है? मैं नहीं पूछा। एक खत बड़ा खतरनाक है।
اس خاتن کوفہ علاقہ سی سمجھ آ رہی ہے تے 1400 سال چے منبر تے نہیں پڑھیا گیا آج تک نہیں پڑھا گیا اور اب میں پڑھنے لگا ہوں ممکن ہے بہت کچھ ہل جائے پڑھ دو ہے سب کا دل اچھا پہلے بتا دوں یہ تیسرا خط کس نے لکھا یہ جناب حبیب ابن مذاہب ان کی سربراہی میں ان 80 لوگوں نے لکھا جو کربلا کے شہید ہیں آ رہی ہے کربلا کے 144 سے لے کر 184 شہید ہیں جن میں سے 72 کے قریب یا 80 کے قریب کوفے کے شہید ہیں سمجھ آ یہ ان کا خط ہے لیکن خط پڑھنے سے پہلے ایک میرا سوال ہے ہر شریف انسان سے جو ضد نہ کرے مجھے بتاؤ کیا دنیا کا کوئی مسلمان جو مسلمان وہ کربلا کے شہداء کے عقیدے کو غلط کہہ سکتا ہے بولو پچھلے ہو میرا خیال میں شیعہ سنی کوئی بندہ نہیں ہوگا جو کربلا کے شہداء کو بولو ہے جو غلط کہے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا کیوں تم کربلا جب جاتے ہو شہداء کربلا کو سلام کرتے ہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے اللہ کے ولیوں تم پہ سلام سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس خط میں جو اچھا تمہیں میں ایمان میں منبر پہ بہت ضمانت سے اور ایمانداری سے پڑھنے کا عادی ہوں میں نے جوش خطابت میں کبھی لفظ بھی نہیں بدلے کیوں مجھے پتا ہے کہ میری تقریر پہ ایتھوں ہی اعتراض ہونے سمجھ آ رہی اسی لیے میں لفظ کی سوچ سمجھ کے وہی بیان کرتا ہوں جو روایت کے لفظ ہیں یہ میں نے کہا نا ہر خط میں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا اگر شہداء کربلا کا یہ خط ہے اور اچھا شیعہ مذہب اور سنی مذہب کی جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں سب میں یہی خط لکھا ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس خط کا یہ لفظ مثلا نہیں تھا اس میں اختلاف ہی نہیں کیا کسی نے ٹھیک ہے نا اب پڑھو خط بولو بس مجھے مجبور نہ کرنا کہ میں تفصیل میں جاؤں تمہاری آوازیں ہر جملے پہ بتائیں گی کہ اگلا جملہ میں نے پڑھنا ہے یا نہیں ہاں یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے راز ہر ایرے غیرے کو نہ سنائے جناب جعفر جوفی سے فرمایا تھا جب اسے وہ روایت سنائی نا تو ابو بصیر سے اس نے کہا مولا یہ روایت میں لوگوں کو سنا دوں مولا نے فرمایا ہر کسی کو نہ سنانا فقط مستبصر کو سنانا جس کی آنکھیں کھلی ہوں اندھے کو نہ سنانا اندھا وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں شک کرے پڑھو خطب ہے پہلا جملہ تمہیں عرش سے اوپر لے جائے گا اگر تمہیں سمجھ آ جائے جناب حبیب نے مولا حسین کو لکھا فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ اے حسین ہم حمد کرتے ہیں تیری طرف اللہ اکبر
सिर्फ अरबी पढ़ूंगा, समझना अब तुम्हारा काम है, तुम्हारा नारा मुझे रोक गया। ये तुम्हारी अपनी कसूर तुम्हारे नारे का है। अन्ना नहमदु इलैका अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। बस जिसने समझना है उसका समझना अपना ही है, मैं अब इसका तर्जुमा कर नहीं सकता। आगे जनाब हबीब लिखते इन्नहु लैसा अलैना इमामुन, मौला हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब ये है कि हमारा इमाम हमारे पास नहीं है। समझ आ रही है? नहीं, गौर ही नहीं किया तुमने। हबीब लिख रहे हैं कि मौला हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारा इमाम हमारे पास नहीं। इसीलिए तो सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया था, और शियो गैबत इमाम ज़माना को अपने लिए अजाब समझना। और नहीं, बताओ तुमने इमाम की गैबत को अजाब समझा? जरा इमाम से, मौला के घर बैठे हो, मौला के घर में तो सच्ची बात करनी चाहिए ना। क्या मुसलमानों तुमने 12वें की गैबत को, 12वें की जुदाई को अजाब समझा है? बोला ये तुम्हारा कसूर नहीं। जिन्होंने दीन बताना था उन्होंने अपने गोडे चुभवाए। समझ आ रही है? उन्होंने अपने हाथ चुमवाए। अगर वो तुम्हें शऊर देते कि मोमिन वो होता है जो अपने मौला की जुदाई को बर्दाश्त ही ना कर सके। अब पता नहीं क्या सोच रहे हो, ये खत हबीब लिख रहा है। और हबीब जानते हो हबीब कौन है? बचपन के जमाने में रसूल गली में जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में से एक बच्चे को रसूल ने उठाया और उसको चूमना शुरू किया। रसूल ने, असहाब ने पूछा हुजूर इसे क्यों उठाया? बाकी बच्चे भी तो हमारे ही हैं, इसे क्यों उठाया? फरमाया इसका नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। इसे क्यों उठाया? हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूं जहां से मेरा हुसैन गुजरता है ये हुसैन के कदमों की खाक उठा के आंखों पे लगाता है। समझ आ रही है? मोमिन वो होता है जो अपने मौला से ऐसे मोहब्बत करे। तुमने इमाम की जुदाई को अजाब समझा? बोला और तुम्हारा कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसके लिए क्या करते हो? बोला क्या करते हो उसके लिए? इश्तिहार, अखबारों में पंफलेट, मोबाइलों पे व्हाट्सएप मैसेज, फिर न मिले दुआ। जाकिर आलिम से कहते हो कि यार जो मर्जी कर बस दुआ मांग मेरा बच्चा मिल जाए। अगर कोई गुम हो जाए, अच्छा वो दुआ कब तक करते हो? 1-2 दिन, जब तक न मिले। ये माँ को पता है ना, माँ जब भी आँख खोलती है पहला जहन में होता है अल्लाह जाने कहाँ होगा। मैं एक सख्त बात करने लगा हूं, काश मुसलमानों ने अपने 12वें को और उसकी जुदाई को अपने एक बच्चे जितना भी समझा होता। समझ आ रही है? ये शऊर जो नहीं दिलाया गया। तुम्हें कहा गया आओ मस्जिदों में नमाजें चल रही हैं, रोजे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तुम्हें ये हबीब ने खत में लिखा, हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा इमाम हमारे पास नहीं। समझ आ रही है? आगे मौला ने जनाब हबीब ने लिखा तवज्जो, अब मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा। अगर तुम्हारी आवाजें रुक गई मैं अगला जुमला नहीं पढ़ सकूंगा। समझ आ रही है? इस मिंबर की कसम खा रहा हूं, अगर तुम्हारी आवाजें मेरे साथ ना हुई मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा।
समझ आ रही? आगे जनाब हबीब ने लिखा, मौला फ़अक़बिल इलैना लअल्लल्लाहु अन यजमाना मा क़ालल हक़। मौला तशरीफ ले आ, तेरे आने से ही तो हम हक पे जमा हो सकते हैं। समझ आ रही है? जमात बनेगी। यानी हबीब कह रहा है कि इमाम मासूम के सिवा कोई जमात नहीं बना सकता। मैं कुछ कह रहा हूं। अब जो फतवा अगले जुमले पे लगाना है, मुझ पे ना लगाना, हबीब पे लगाना, शहदाए करबला पे लगाना, और शेख कुलैनी से लेकर सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी तक पे लगाना, जिन्होंने ये खत अपनी किताबों में लिखा। हाँ, तुम्हारे लिए पता मुश्किल बात नहीं है, कुछ के लिए होगी है। आगे लिखा, मौला वन्नोमान बिन बशीर लसना नजतमेओ माहू फी सलातिल जुमअत वल ईद। तवज्जो, हबीब ने लिखा, मौला कूफा में एक ही जुमा होता है, एक ही ईद होती है। यजीद का गवर्नर नौमान बिन बशीर जुमा भी पढ़ाता है, ईद भी पढ़ाता है। हम ना कभी जुमा में गए हैं। समझ आ रही है? ना उसके पीछे ईद पढ़ने गए हैं। अभी भी पूछते हो 12वां क्यों नहीं आ रहा, जब हर ऐरे गैरे के पीछे जुम्मा पढ़ लो। तो फिर 12वें ने क्यों आना है? अब मुझे ईमान से बताओ, वो जिन्होंने पहला खत लिखा था उनके साथ शामिल होना है या हबीब के साथ? बोलो, हबीब के साथ। अगर हबीब के साथ शामिल होना है, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा शामिल होना है, रोज ज़ियारत आशूरा में यही पढ़ते हो है कि मौला काश हम करबला में तुम्हारे साथ होते हैं, फ़अफ़ूज़ माकुम फ़ौज़न अज़ीमा। काश हम होते और हम भी वो सआदत हासिल करते जो हबीब को मिली। मेरे मौला ने फरमाया था, ओ शियो मायूस न होना, अगर तुमने हबीब वाला अकीदा बना लिया तो हमारे ज़ुहूर के वक्त जहां हबीब होगा वहां तुम होगे। समझ आ रही है? बस यही मेरी दुआ है, मेरा मालिक हम सबको जनाब हबीब के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हिस्से का मसाइब भी मेरे बुजुर्ग पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दिगर बाबा जबरदस्त सलावत। बिगड़ी दुनिया को बनाने के लिए आ जाओ, बिगड़ी दुनिया को बनाने के लिए आ जाओ, हक का रास्ता सबको दिखाने के लिए आ जाओ, और तेरे नाम से जलते हैं जो दुनिया में उन्हें नारे दोज़ख में जलाने के लिए।